سورہ اخلاص سے 9 فائدے حاصل کریں۔ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے بہت سے فوائد اور برکتیں ہیں۔ یہاں پر ہم سورہ اخلاص کے 9 فیوز و برکات کا ذکر کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کتنی دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو آپ بھی یہ 9 برکتیں حاصل کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص قرآن پاک کی اہم سورہ مبارکہ ہے جس میں توحید بیان کی گئی ہے، اسی لیے اس سورہ اخلاص کا ایک نام سورہ توحید بھی ہے۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص زندگی، مقدر اور آخرت سنوار دینے والی سورہ مبارکہ ہے۔ سورہ اخلاص کے مکمل فضائل و برکات اور فضیلت کو کائنات میں کوئی بھی بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس سورہ اخلاص کے مکمل فضائل و برکات یا تو اللہ تعالیٰ عز و جل خود جانتا ہے یا یہ سورہ مبارکہ جن پر نازل ہوئی یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ناظرین، ایک چھوٹی سی مگر خاص بات ہمیشہ یاد رہے، کیونکہ یہ بات مسلمان کے عقیدے میں شامل ہے، وہ یہ کہ پورے قرآن پاک کی پوری معلومات اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اب ناظرین محترم، ہماری یہ آج کی ویڈیو سورہ اخلاص کے روحانی فیوز و برکات کے بارے میں ہے، تو محترم آپ جتنی توجہ سے یہ تحریر پڑھیں گے یا ہماری آواز سنیں گے اتنی زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی اور اتنا ہی زیادہ آپ اس سورہ اخلاص سے فیوز و برکات حاصل کر سکیں گے۔ یاد رہے، سورہ اخلاص کا ورد، ذکر، تلاوت، وظیفہ پڑھنے والے کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اسی لیے علماء کرام اور بزرگان دین نے بیان فرمایا ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں تقدیر بدلنے کی طاقت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر سورہ اخلاص تقدیر اور نصیب بدل سکتی ہے تو یہ سورہ مبارکہ یعنی سورہ اخلاص آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر بیماری کا علاج بھی اس میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، سورہ اخلاص قرآن پاک کے آخری پارہ میں پارہ نمبر 30 میں واقع ہے اور سورہ اخلاص کی 4 آیات ہیں جن میں توحید باری تعالیٰ بیان کی گئی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، سورہ اخلاص کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں۔ برکت کے لیے ایک بار پڑھ دیتے ہیں تاکہ سب کو پتہ چل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ یہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اور اس سورہ کے نازل ہونے کی وجہ ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں سرداران قریش حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب کہاں ہے اور آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ناظرین محترم، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو حضرت جبریل اور 70,000 فرشتوں کے ہمراہ نازل فرمایا۔ ناظرین محترم، اب سورہ اخلاص کے فیوز و برکات پر بات کرتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور مسلم شریف کی ہی دوسری حدیث ہے، سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ایک مکمل قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے کہ جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے۔ چوتھی حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنا جنت میں داخلے کا باعث بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ یہاں پر ہم سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے 9 فیوز و برکات کا ذکر کر کے اجازت چاہیں گے۔ نمبر 1، سورہ اخلاص روزانہ
200 दफा बावुजू पढ़ने से क्या क्या बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत 300 गजब के दरवाजे बंद कर देगा, मसलन दुश्मनी, कर्ज, फितना वगैरह। और नंबर 2, अल्लाह ताला 300 रहमत के दरवाजे खोल देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा बगैर मेहनत के। और नंबर 4, अल्लाह ताला अपने इल्म से इल्म देगा, अपने सब्र से सब्र देगा और अपनी समझ से समझ भी अता फरमाएगा। और नंबर 5, 36 मरतबा कुरान शरीफ खत्म करने का सवाब नामा अमाल में लिखा जाएगा। और नंबर 6, 50 साल के गुनाह माफ होंगे। और नंबर 7, अल्लाह पाक जन्नत में 10 महल देगा। और याद रहे, जन्नत के महल याकूत, मरजान और जमुर्द के बने हुए हैं और हर महल में 70,000 दरवाजे होंगे। सुभान अल्लाह। और नंबर 8, 1000 नफल पढ़ने का सवाब भी मिलेगा। और आखिर में नंबर 9, जब सूरह इखलास पढ़ने वाला फोत होगा तो जनाजे में अल्लाह ताला की रहमत से फरिश्ते शमूलियत इख्तियार करेंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, देखा आपने सूरह इखलास को पढ़ने वाले के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कितने इनामात हैं। माजरत के साथ एक बात करने लगे हैं, हम बार बार दूसरों को दुआ करने का बोलते हैं। दुआ कराना अच्छी बात है, मगर आप खुद सूरह इखलास को अपनी दुआ में शामिल कर लो। यकीन करें आपको ज्यादा बरकत हासिल होंगी। आखिर में दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम सबको ज्यादा से ज्यादा सूरह इखलास पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाहु खैरा, क्योंकि हम इस्लामिक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। दुआ है आप जहां रहें खुश रहें। कमेंट्स बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।